بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو ادب کا کوئز نمبر 3 سالو کریں گے، ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا آپ کو چھوٹے موٹے ٹاسک بھی دیے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ جو ٹاسک ہیں وہ حل کرنے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا ضرور بتانے ہیں۔ لیکن لیکچر کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل ایجوکیشن انفوز کو سبسکرائب کرو اور بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کرو تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کی انفارمیشن آپ لوگ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے آپ لوگ کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے قص کا ہمارا پہلا MCQs ہے، اردو ادب کا پہلا باقاعدہ ناول مرات العروس کس مقصد کے تحت لکھا گیا؟ یہ جو ہے نا اردو ادب کا پہلا ناول ہے جو کہ 1869 میں لکھا گیا ہے، اور اس کا جو تخلیق کار ہے وہ مولوی نذیر احمد ہے، اور مولوی نذیر احمد اصلاحی ناول نگاری کے حوالے سے جو ہے نا مشہور ہے۔ لہٰذا یہ ناول جو تھا نا وہ اصلاح معاشرہ یا معاشرتی اصلاح کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اس کا صحیح آپشن نمبر B ہوگا۔ اس میں آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ بتانا ہے کہ یہ ناول جو ہے مرات العروس کا کیا مطلب ہے۔ مرات العروس کی معنی بتانی ہے آپ لوگوں نے۔ اگلا MCQ ہے، اندر صبا کی تصنیف کس دور کی نمائندگی کرتی ہے؟ اندر صبا جو ہے نا اردو ادب کا ایک عام ڈرامہ ہے جو کہ امانت لکھنوی نے لکھا ہے، لیکن اس میں آپ لوگ پر جو ٹاسک چھوڑتا ہوں وہ یہ ہے کہ اندر صبا کب لکھی گئی۔ یہ جو ہے نا فورٹ ولیم کالج کے دور میں لکھی گئی ہے، کلاسیکی دور کے بعد۔ کلاسیکی دور وہ دور ہے جو اردو ادب کا ابتدائی زمانے کا جو دور ہے اس کو جو ہے نا کلاسیکی دور کہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا فورٹ ولیم کالج کے دور میں لکھی گئی۔ نیکسٹ MCQ ہے، باغ و بہار دراصل کس فارسی داستان کا ترجمہ ہے؟ باغ و بہار جو ہے نا قصہ چار درویش سے جو ہے نا ماخوذ ہے، اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، لہٰذا عطا حسین تحسین خان نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا تھا، جو کہ اردو میں پھر اس کا ترجمہ میر امن دہلوی نے کیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے، اردو شاعری میں میر کو خدائے سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدائے سخن کا مطلب کیا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک اور ٹاسک کے طور پہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، بلکہ یہ جو ہے نا میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں۔ خدا بذات خود فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سخن جو ہے نا صنف شاعری کے لیے، یعنی شاعری کی ایک قسم، یعنی شاعری کا خدا، یعنی شاعری کا ایک عظیم انسان۔ یہ جو ہے نا میر کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے نا شاعری میں ایک کمال درجہ حاصل کیا ہے۔ اس کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو ایک طرف اس نے عشق و حسن، محبوب کی محبت اور اس کے ہجر و وصال، تو دوسری طرف زندگی کی کٹن جو مشکلات ہے اس کو جو ہے نا اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، ساتھ ساتھ فلسفے کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا جو اس کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو بہت لمبی چوڑی جو ہے نا اپنی ایک داستان رکھتی ہے، تو لہٰذا اس کا صحیح آپشن ہے سوز و گداز کی وجہ سے۔ آپشن نمبر B اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے کس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا؟ محسنت گری پر، خیالی شاعری پر، مقصدیت اور حقیقت نگاری پر، یا قدیم روایات پر؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر C، حقیقت نگاری اور مقصدیت پر۔ آپ لوگ کا ٹاسک یہ ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی گئی؟ سن جو ہے نا اس کا بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ کس سن میں یہ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، سر سید احمد خان کی تحریک کا بنیادی مقصد کیا تھا؟
سر سید کی جو تاریخ تھی وہ علی گڑھ تاریخ تھی. اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان زندگی کے ہر میدان میں انگریزوں اور ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی اصلاح کی، انگریزوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی کی تھی اس کو علی گڑھ تحریک کہتے ہیں، اور علی گڑھ تحریک کو سر سید کی تحریک بھی کہا جاتا ہے. لہٰذا اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی اصلاح تھی. اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر بی ہے. کریکٹ آپشن نمبر بی. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7. امراؤ جان ادا کو اردو ادب میں کس صنف کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے؟ امراؤ جان ادا جو ہے نا ایک کون سی صنف ادب ہے؟ ادب میں یہ جو ہے نا سوان نگاری ہے یا سوانے ہے. آپشن بی ہے ناول ہے، آپشن سی ہے افسانہ ہے، اور آپشن ڈی ہے ڈرامہ. تو یہ جو ہے نا امراؤ جان ادا یہ ناول ہے جو کہ رجب علی بیگ سرور نے لکھی ہے. یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو میں اس میں یہ ٹاسک دیتا ہوں کہ امراؤ جان ادا جو کہ ناول ہے اس میں کس تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. اس میں ایک تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. آپ لوگوں کو جو ہے نا صرف بیسک نہیں آنی چاہیے بلکہ تھوڑا جو ہے نا ڈیپلی پڑھنا چاہیے. یہ جو ہے نا پبلک سروس کمیشن کے جو ٹیسٹ ہے وہ جو ہے نا بالکل سطحی طور پہ آپ کو ایم سی کیوز نہیں دیتے بلکہ آپ لوگ کا نالج چیک کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ امراؤ جان ادا ناول میں کس تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے. وہ تہذیب بتانی ہے آپ نے، یا کس معاشرے کی جو ہے نا اس میں نمائندگی کی گئی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 8. اردو کے ابتدائی دور میں پریم چند کے افسانوں کے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ پریم چند کے جو افسانے ہیں وہ حقیقت نگاری کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے مشہور ہے، لہٰذا بی کا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 9. شکوہ اور جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے کس انداز بیان کو اپنایا؟ علامہ اقبال کے یہ جو ہے نا 2 مشہور نظم ہے، اس میں جو ہے نا اس کا انداز خطیبانہ ہے. اس پر جو ہمارا مذہبی طبقہ تھا جب انہوں نے شکوہ لکھا تو اس پر بہت سے اعتراضات کیے، کفر کے فتوے لگ گئے، کیونکہ یہ جو ہے نا ان میں اللہ پاک کی ذات سے انہوں نے مسلمانوں کی جو زوال تھا اس کے متعلق انہوں نے شکوے کیے تھے، پھر انہوں نے اس کا جواب شکوہ میں دیا. آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ علامہ اقبال کی کس کتاب میں ہے؟ وہ کتاب جو ہے نا اس کا نام کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اگلا سوال ہے آب حیات کو اردو ادب میں کس حیثیت سے اہمیت حاصل ہے؟ آب حیات جو ہے نا محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، اور یہ جو ہے نا تنقید کے ساتھ ساتھ تاریخ ادب بھی رکھتا ہے، لہٰذا بی نمبر کا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے. سوال نمبر 11 ہے فورٹ ولیم کالج کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ فورٹ ولیم کالج کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ آپ لوگ کو تھوڑا اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے نا سن 1800 عیسوی میں جو ہے نا اس کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا یہاں پہ انگریز حکومت کر رہے تھے، لہٰذا اس کو یہاں کی جو مقامی زبان تھی وہ اس کو نہیں سمجھ آتی، اس کو سمجھنے میں دشواری تھی، لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کالج کھولی تاکہ جو اس کے افسران ہیں اس کو یہاں کی مقامی زبان سمجھ آ جائے، اور جو مختلف تصانیف ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے. اور ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا کہ عیسائیت کا جو مذہب ہے اس کی پرچار کیا جائے، اس کی تبلیغ کیا جائے، لیکن جو بنیادی مقصد تھا وہ انگریزوں کو یہاں کے مقامی زبان سے روشناس کرانا تھا. لہٰذا اس کا صحیح جو آپشن ہے وہ آپشن نمبر سی ہے.
آپ لوگوں کا ٹاسک یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل کون ہیں یا کون تھے، آپ لوگوں نے اس کا نام بتانا ہے۔ اگلا سوال ہے، دکنی ادب کی سب سے نمایاں خاصیت کیا تھی؟ دکنی ادب جو تھی وہ سادگی اور عوامی لہجے میں تھی یا عوامی زبان میں تھی، یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ بی نمبر کا جو آپشن ہے یہ صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے، خالی پیالہ کنکناتا ہے، خالی پیالہ کنکناتا ہے کا مفہوم کیا ہے؟ زیادہ علم والا زیادہ خاموش ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس علم زیادہ ہوتی ہے وہ خاموش رہتا ہے، یہی مطلب ہے اس کا؟ یا کم علم والا زیادہ باتیں کرتا ہے، یا ایسا انسان جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا وہ باتیں کرتا ہے، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے؟ آپشن سی جو ہے، غریب ہمیشہ شور مچاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے؟ یا خوشحال انسان کم بولتا ہے؟ لہٰذا ان چار آپشن میں سے اگر آپ لوگوں دیکھیں تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے جو کم علم انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ باتیں کرتا ہے، یہ والا اس کا صحیح جواب ہے جو کہ آپشن نمبر بی ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 14، حالی اور آزاد کی ادبی کوششوں کا مشترکہ مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کس چیز کی بنیاد رکھی تھی؟ آزاد نظم کے متعلق انہوں نے مختلف مشاعروں میں حصہ لیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد اصلاح اور جدت پیدا کرنا تھا۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا بنیادی نعرہ کیا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا جو بنیادی نعرہ تھا وہ ادب برائے زندگی، یعنی زندگی کو ادب کا حصہ بنانا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں مطلب مختلف جو مسئلے مسائل ہیں اس کو ادب کی دنیا میں شامل کرنا، یعنی اس حوالے سے مختلف قسم کے افسانے لکھے گئے جس میں زندگی جو کہ آپ کی سماجی زندگی ہو گئی، مسئلے مسائل ہو گئے، گھریلو مسائل، تعلیمی مسائل، اصلاح معاشرہ، عورتوں کے مسائل، یہ چیز جو ہے نا ادب میں شامل کیا گیا۔ اس کا صحیح آپشن نمبر بی ہے۔ آپ لوگ کا یہاں پہ ایک اور ٹاسک بنتا ہے کہ ادب برائے زندگی تو ترقی پسند تحریک کا بنیادی نعرہ تھا، ادب برائے ادب کس تحریک کا نعرہ تھا یا کس تحریک کا بنیادی نعرہ تھا؟ اس تحریک کی نام آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ آپ لوگوں کی آج کا کوئز جو ہے نا حل ہو گیا، لیکن ساتھ میں جو ٹاسک دیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں۔